آداب، بانگ درا میں ایک بار پہ خوش آمدید۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عدالت جاتی تھی عوام کی خاطر، احتساب کی خاطر، اپنے احتساب کی خاطر، اس حد تک جاتی تھی کہ اپنے قائد کی قربانی دیتی، اس طرح دی کہ آج تک اس کیس پہ تنقید کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ عدلیہ نے ناانصافی کی۔ آج ایک وقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کورٹ جاتی ہے، الفاظ شاید مجھے محتاط ہو کے استعمال کرنے چاہیے، لیکن ملزم کی طرح جاتی ہے، کسی حد تک مجرم کی طرح جاتی ہے، اور اس کے اوپر باہر نکل کے جو بیانات دیتی ہے وہ کافی مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے عدالت جاتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کچھ دیر پہلے خطاب میں فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن کی پاسداری ہے، عدلیہ کا احترام ہے، میٹر سب جوڈس ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ پچھلے ہفتے تک بابا روان صاحب اور ان کے بیشتر قائد جو ہیں عدلیہ کے ہر فیصلے کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ صاحب واہ، اور جو کرتا تھا اس کو منسٹری دیتے تھے، یہ ڈبل واہ۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کی پاکستان پیپلز پارٹی سے قدرے مختلف ہے۔ وہ یوں بھی کہ ماضی کی پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم نے روٹی کپڑا مکان دیا، چاہے آپ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے اگری نہ کریں، لیکن کم از کم لگتا تھا کہ شاید کوئی رخ ہے، کوئی سمت ہے، کوئی کوشش ہے۔ وہ کوشش ناکام ہوئی وہ بات الگ ہے، لیکن کوشش تھی۔ اس پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آج پاکستان کی پر راج کر رہی ہے، جو دعویٰ کرتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان دے گی، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 80% پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو پورا ہو گیا، اور اگر 5 سال ہمیں پورے کرنے دیے گئے تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ یہ جملے ہم روز دہراتے ہیں کیونکہ یہ جملے سن کے خوف آتا ہے۔ باقی 20% میں کیا ہوگا اس ملک کا، اللہ رحم کرے۔ اور تقدیر جو بدلی جا رہی ہے شاید چند پاکستانیوں کی تو بدل رہی ہے، باقی پاکستان اس کی تقدیر اللہ رحم کرے۔ اور تقدیر یوں بدلی کہ انرجی کرائسس اس حد تک کہ صنعت ختم، معیشت ختم، کاروبار ختم، ریل، پانی، بجلی، ٹرین، کچھ نہیں۔ یہ ہم روز یہ ماتم کرتے ہیں، دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اب تو، لیکن شاید ہمارے ان کرتا دھرتاؤں کو جن کا یہ کام تھا ان کو سن سن کے نہ جانے کیوں معیوب نہیں لگتا، وہ اب کہنے لگے ہاں کچھ غلطیاں ہو گئیں، 5 سال دے دو تقدیر بدل جائے گی۔ ہمیں کہہ کہ اب برا لگتا ہے کہ کب تک ایک ہی بات کو دہرائیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی آج زیر بحث ہے، کھل کے سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، پورے ملک میں زیر بحث ہے، بلکہ پوری دنیا میں زیر بحث ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا واقعی عوام کی پیپلز پارٹی ہے اور عوام کی حکومت ہے یا نہیں۔ میرے آج کے مہمان اقبال حیدر صاحب، بہت شکریہ صاحب، صفدر باسی صاحب، آپ دونوں نے ایک عمر گزاری پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر۔ آج آپ کی جماعت کے اوپر پہلے بھی ایک فرد جرم عائد ہوا تھا بہت برس پہلے، اس کے نتیجے میں ایک پھانسی ہوئی جس پہ آج تک ہم غم کرتے ہیں کہ وہ غلط ہوا۔ اب ایک اور فرد جرم عائد ہونے کو ہے، شاید نہ ہو، بے نظیر صاحب پر فرد جرم عائد ہوتا۔ یہ جو فرد جرم عائد ہو رہا ہے، یہ سر کون سی جمہوریت کا فرد جرم ہے؟ یہ کون سی عوامی حکومت کا فرد جرم ہے؟ یہ کدھر کا فرد جرم ہے؟ اقبال صاحب آپ لائر بھی ہیں، کچھ روشنی ڈالیے۔ فرد جرم تو ابھی عائد ہوا نہیں ہے، ہو جائے گا پتہ نہیں، مجھے تحفظات ہیں ٹیکنیکل بیسس پہ، ٹیکنیکل، لیکن مورل بیسس پہ بات ہمارے کریں۔ محترم دوست نے کہا کہ اپیل فائل ہو سکتی ہے، جی، اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ اپیل فائل ہو سکتی ہے۔ تو اگر اپیل فائل ہو گئی آج کے آرڈر کے خلاف تو ہو سکتا ہے فیصل 13 فروری کی تاریخ ٹل جائے۔ لیکن مورل بیسس پہ تو نہ نہیں، مورل کو کون لفٹ کراتا ہے؟ یہاں آئین کو کوئی نہیں احترام کرتا، قانون کا کوئی احترام نہیں ہے، وہاں مورالٹی کس بات کی؟ جو جتنا امورل ہے وہ بہت زیادہ باعزت ہے، قابل اعتماد ہے، جیسا آپ نے دیکھا منسٹری کا حقدار ہے، منسٹری کا حقدار ہے، اور تمام تر مراعات کا حقدار ہے۔ وہ ڈی جی کا، وہ چیئرمین او جی ڈی سی بھی بن سکتا ہے، وہ کوئی بھی فیصلے کر سکتا ہے، وہ تمام اسٹیل مل کو بھی کھا سکتا ہے، این آئی سی ایل کو بھی لوٹ سکتا ہے۔ اس میں غم کی بات کوئی نہیں۔ دیکھیے مورالٹی کی بات اب پاکستان میں کبھی نہ کیجیے گا، دیر از نو سچ تھنگ morality، دوبارہ کبھی نہ کی جائے نہ یہاں پر کم از کم اس دور میں، کیونکہ جہاں قانون اور آئین کا کوئی احترام نہیں یا عزت نہیں یا وقت نہیں، تو وہاں پر مورالٹی کہاں ہے؟ میں دوسرا جو ایک بات جب صفدر بھائی کہ سپوز
یہ اپیل فائل کر ان کے اپیل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے تو وہ ڈیٹ گئی. ٹھیک ہے. اگر اپیل نہیں ایڈمٹ ہوتی تو کیا ہوگا؟ 13 فروری سپوز آ جاتی ہے دوسرا. تو وہ جناب آج تک تو وزیر اعظم صاحب نے لکھ کر جو شو کاز نوٹس پہلے ایشو ہوا تھا اس کا جواب نہیں داخل کیا. ٹھیک ہے. اور جو اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم نے پہلی تاریخ کو سماعت کے دوران دیا تھا اس کو میرے دوست نے کہا کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کے وکیل نے کہا. تو یہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس معاملے کو جتنا طول دے سکو طول دیتے رہو تا حد کہ ہم ان کا دوران حکمرانی اپنا آئینی مدت پوری نہ کر لیں. سر آپ نے جو ٹیکنیکل پیچ و خم بتائے بالکل ٹھیک ہیں. 4 سال گزر گئے، باقی بھی ٹیکنیکلٹی میں گزر جائیں گے. یہ تو طے ہے کہ بڑے ذہین لوگ وہاں موجود ہیں جو ٹیکنیکل کھیلنا جانتے ہیں. موریلٹی کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ میں بات نہ کروں اس پہ، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کا حق ہے. لیکن دراصل سوال میرا جو ہے وہ یہ کہ موریلٹی آپ کی مرضی سے کامنٹ کرنا، لیکن اصلی سوال میرا یہ ہے کہ یہ وقت تو گزر جائے گا. ایک پیپلز پارٹی مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد ری مرج کرتی ہے. محترمہ کی شہادت کے بعد آپ ایک اور سیکنڈ رینیسانس ہوتی ہے آپ کی. اس بار جب یہ دور ختم ہوگا تو پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ میں انفیکٹ میں اپنی بات میں بھی یہی بات پہ فیصل آنا چاہ رہا تھا. بنیادی بات یہ کہ دیکھیں یہ مینیپولیشن اور یہ منوورنگ یہ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اقبال بھائی بات کر رہے ہیں آگے بھی یہی شاید نظر آ رہا ہے کہ آئندہ سینٹ کی الیکشن گزارو، بجٹ دو، اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن خود ہی الیکشن پہ چلے جاؤ. لیکن اس سارے اندر کے سارے جو کچھ پچھلے 3-4 سال کے اندر جس طریقے سے جو حرکات کی گئی ہیں اور جس انداز کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر جو نا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن لوز کی اس ملک کے عوام کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا لوزر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عام کارکن ہے. اس سے کہ آج وہ پہلی دفعہ کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا. وہ پیپلز پارٹی کا کارکن جو کہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا تھا ہر قسم کے آڈز میں، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو، مشرف کا ماشاء اللہ ہو، نواز شریف کے خلاف ہم لوگ رہے، وہ گورنمنٹ ہو، جس انداز میں اس نے اپنے آپ کو جام صادق علی کے ٹائم بدترین بربریت، جس قسم کی جو بدترین بربریت میں اسے کھڑے ہو کر قلعہ اپنے بنا کے اپنی جگہ کو، تھڑوں کو، دکانوں کو، گدے گاڑی کو، گھوڑا گاڑی کو، جس طرح اس نے اپنی پارٹی کو اور اپنی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کیا، آج وہ بنیادی طور پہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکے. یہ سب سے بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا المیہ ہے جو ہمیں نظر آئے گا آئندہ الیکشن میں شاید نظر آ جائے یا پھر جو الیکشن کے بعد نظر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس المیہ کو یہ موجودہ قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی کہاں لے کے جاتی ہے اور کس طرح اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، یہیں آ کے جو ہے نا ہماری مستقبل کی سیاست ڈپینڈ کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنا لاچار اور جتنا آئیڈیالوجی سے عاری اور جتنا نظریات کا فقدان آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن محسوس کر رہا ہے اور عوام کے اندر وہ اپنی منہ کھڑا کر کے بات نہیں کر سکتا، شاید اس قسم کی کیفیت اس کی پہلے کبھی نہیں تھی آج سے. اور جو موریلٹی کی بات آپ نے کہ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کے مورل ویلیوز. دیکھیں جی میں تھوڑا سا ٹیکنیکل نہیں میں وہ بے شک کرے، لیکن یہ نہیں کہ عوام نہیں بھولے، لوگ نہیں بھولے. لوگ ابھی بھی اپنے مورلز کو، اپنے اسکروپلز کو جو ہے نا انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا. میں حکمرانوں کی بات کر رہا تھا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مورلز کو، اپنے اسکروپلز کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے نا اس طرح نہیں چل سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام نامساعد حالات میں ان لوگوں کو آج بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اپنے مورلز، اپنے اسکروپلز دامن بچا کے چل رہے ہیں اور جو شاید جو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی بھی قیادت اس طرح بہیو بھی کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ پاکستان پیپلز پارٹی سے باہر بھی ہوں، لیکن میری نظر میں یقیناً جو نا ایک صورتحال اس قسم کی آ گئی ہے جہاں جو لوگ شاید مورلز رکھتے ہیں یا کوئی اسکروپلز رکھتے ہیں ان کے اوپر لوگ شاید ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، شاید یہی لوگ جو اپنی موریلٹی اور اپنے اسکروپلز کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں شاید یہی آئندہ چل کے کوئی بہتر کام کر سکے. عواد صاحب یہ تو ایک عوام پوری قوم جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ وہ پروجیکشنز کر رہی ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کل ایک SMS میرے پاس بڑے عزیز دوست کا آیا کہ سنا ہے کہ 1 ہفتے میں کوئی بہت بڑی چیز ہونے والی ہے، اور یہ جو بہت بڑی چیز ہے یہ پچھلی جنوری سے ہو رہی ہے
اب تک تو ہوئی نہیں الحمدللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑی چیز ہونے والی ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دے دیں گے, ان کو کیا کہتے ہیں نکال دیا جائے گا, ایسی کیا ہونا ہے؟ جس انداز میں میمو گیٹ کو چلایا جا رہا ہے کیس کو, جو چلایا جا رہا تھا, اس سے میں چلایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے میں ذرا مایوس ہوں کہ آئندہ کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ اگر وزیر اعظم 13 فروری کو آ بھی جاتے ہیں, وہ اپنا جواب دیں گے. سپوز فرد جرم عائد بھی ہو جاتی ہے, سپوز وہ کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف پھر ایک اپیل آ سکتی ہے تا وقت ہے کہ فل بینچ سپریم کورٹ میں, ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, تا وقت ہے کہ فل اور بینچ فیصلہ دے وہ اپیل سپریم کورٹ کے اوپر ہے, وہ 2 دن میں اس کو ڈسپوز آف کرتی ہے یا 2 سال میں. جیسے این آر او کے کیس میں مجھے شکایت ہے, اسے اتنا پرولونگ نہیں کرنا چاہیے تھا, پہلے ہفتے میں ہی اس کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا. جو ریویو پٹیشن فائل کیا گیا تھا اس کی کوئی اساس نہیں تھی. حکومت نے خود ریفیوز کیا تھا, انکار کیا تھا کہ ہم این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, رائٹنگ میں دیا تھا یہ. تو پھر اس کے خلاف ریویو پٹیشن کیسے فائل ہو سکتا ہے؟ اس کو اتنا 2 سال تک سے زیادہ عرصے زندہ رکھنا. اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسی کوئی طرح سے تبدیلی نہیں ہے؟ ڈیپینڈنگ نہیں, سپریم کورٹ بہت بڑی ٹرائل پر ہے اس وقت. سپریم کورٹ اور عدلیہ کا وقار بہت سنگین چیلنج ہے اس وقت. میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہائی کورٹس غیر فعال ہیں. سندھ میں صرف 12 ججز ہیں 40 کی جگہ. پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں صورتحال اس سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے, وہاں 90 ججز کی ہے کیپیسٹی, وہاں شاید 40 بھی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ میں بھی ویکنسیز ہیں, ان کو بھرا جانا. ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو ججز کیس میں تھا کہ ود ان 1 month ویکنسیز مسٹ بی فلڈ. ہاں تو سالوں ہو گئے ویکنسی, جب تک پرانی ویکنسی فل ہوتی ہے تو نئی ویکنسی آ جاتی ہے. تو عدلیہ میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. میں یہ 10 بستہ اپیل کرتا ہوں عدلیہ سے بھی کہ آپ برائے مہربانی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیجئے اور عدالت کا وقت عوام کو, عام آدمی کو انصاف مہیا کرنے پر زیادہ صرف کیجیے. سر بار بار کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جوڈیشری اٹیک کر رہی ہے, بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی کہا, کھلے لفظوں میں بھی کہا گیا. آج بھی ادھر ادھر سے آپ کے نہیں کہوں گا, پیپلز پارٹی کی حالیہ پیپلز پارٹی کے کنفیوژن آتا ہے, حالیہ پیپلز پارٹی کے چند لیڈران نے یہ کہا کہ جی یہ تو اٹیک ہے, پیپلز پارٹی پہ ضرب لگائی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے اس حکومت کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس پورے ٹینیور میں؟ دیکھیں جی, میں فرینکلی جو ایک مخاصمت رہی ہے عدلیہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان انیشیل ڈیز کے اندر, جب سے وہ شہید الفاری بھٹو کا کیس آیا اور سپریم کورٹ کی ڈیسیژن الٹیمیٹلی آئی اور ان کا ایک عرف عام میں جس کو ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں وہ ہوا, اور پھر جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مختلف کیسز کے اندر جو کیا گیا اور پھر جس طرح وہ کیسز چلائے گئے, وہ ایک تاریخ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ کو اگر ہم نگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک غلط بات ہوگی. یہاں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی غلطیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو گئی ہیں. میری نظر میں ایک 13 مارچ کے بعد ایک وہ تحریک جو کہ ایک جوڈیشری کے رینیسانس کی آپ تحریک کہہ لیں گے, جس میں پہلی دفعہ کسی چیف جسٹس 9 مارچ 2007 کی میں بات کرتا ہوں, 9 مارچ 2007 کو ایک جوڈیشری کے رینیسانس کی تحریک چلی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سب سے آگے تھی. ہمارے وکلاء اس میں سب سے آگے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سب سے آگے, اور پھر جا کے وہ الٹیمیٹلی منتج ہوئی. شہید میں ذرا تھوڑا سا مکمل کر لوں. پھر وہ منتج ہوئی جا کے 17 جولائی کی چیف جسٹس صاحب کی بحالی میں. پھر 3 نومبر کو جب دوبارہ ضرب کاری لگائی جاتی ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں بیٹھی ہوتی ہیں, وہاں سے وہ واپس آتی ہیں اور آ کے اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ آج کے بعد میرے اس رجیم کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں جوڈیشری کو فارغ کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو فارغ کیا ہے. اس کے بعد ان کے گھر پہ جاتی ہیں, اعلان کرتی ہیں کہ جی میرے چیف جسٹس ہے, میں ان کے گھر پہ جھنڈا جلا رہا ہوں گی. اور معذرت کے ساتھ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی تو 1 سال تک
وہی چیف جسٹس وہی جج جو ہے نا وہ بیٹھے رول رہے ہیں پورے کے پورے جو اس پہ, اور ان کا کوئی پرسال حال کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے ایک ایسی جوڈیشری جو کہ پہلی دفعہ شاید پاکستان کے عوام کے زور پہ آ رہی تھی اور جس کے پیچھے پاکستان کی عوام کی بیکنگ تھی, اس کے ساتھ مخاصمت لے لینا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ٹکراؤ لے لینا, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو, موجودہ لوگوں کو یہ بیٹھ کے ضرور سوچنا پڑے گا کہ کیا ساری کی ساری غلطی دوسری سائڈ پہ جہاں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں وہاں پہ, یا ان سے اپنی بھی بڑی سیریس قسم کی غلطیاں سرزد ہوگی. اور خاص طور پہ جب پہلے دنوں کے اندر انہوں نے اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ یہ جو پی سی او جنرل مشرف نے آئین کے اندر ڈالا یہ آئین کا حصہ بن چکا ہے, یہ اسٹینڈ لینے کے بعد کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جی لوگ آپ کی بات اس طرح سنیں گے جس طرح پہلے آپ کی بات سنتے رہے؟ یہاں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو مخاصمت کی جو ابتدا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے, اور اب ان کو بیٹھ کے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جی اس سارے عمل کے اندر مثلا این آر او آج کیا رونا کیا ہے کہ جی یہ جو ڈیسیژن آیا, بھائی این آر او کو تو آپ نے خود ڈیفینڈ نہیں کیا, آپ لکھ لیتے, آپ لکھے آپ میں اس بات میں سمجھتا ہوں کہ این آر او اتنا ہی برا یا اتنا ہی اچھا قانون ہے جتنا کہ اس ملک میں پہلے بنے ہیں بھائی. اس سے پہلے اسی سپریم کورٹ نے وہ وردی والے بل کو ایکسیپٹ کیا, تو این آر او پہ ہونی چاہیے تھی نا. آپ آج جو آرگیومنٹ مادر کے ساتھ میرے انتہائی جو نا عزیز ساتھی بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اعتزاز صاحب جو آج آرگیومنٹس دے رہے ہیں, کیا یہ آج کی آرگیومنٹس ہیں؟ یہ تو آنی چاہیے تھی جب 7 دسمبر 2009 کو جب یہ کیس ٹیک اپ ہو رہا تھا, اور پھر آپ کو اسی عدلیہ نے 120 دن کی مہلت دی کہ آپ جائیں اور جا کے اس کو پارلیمنٹ سے ریٹیفائی کریں. آپ ریٹیفائی نہیں کرا سکتے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ چٹھی لکھنی پڑے گی, آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے تو کسی اور ریفرنس. بھائی آپ 2 سال آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ جی استثناء کے نام کی کوئی چیز بھی ہے, اور آپ 2 سال میں آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا, عدالت میں آ کے کبھی ذکر 2 سال میں کبھی ذکر ہی نہیں ہوا کہ جی میرٹ کے اوپر سوئس کیسز ختم ہو گئے. کبھی آپ نے کہا, کسی نے کہا کورٹ ادھر بلبلاتا رہا, عوام ادھر چلاتی رہی, فرق کوئی نہ پڑا کسی کو. آج بات یہ ہے کہ جب آپ جو ہے بلیم ادھر ڈالے جا رہے ہیں تو میں سمجھوں کہ تھوڑی دیر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ لوگوں کو یہ سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی بنی ہوئی حکومت اور ایک ایسا ٹائم جہاں ایک بے تحاشا اچھے انداز میں حکومت چل سکتی تھی, آپ نے اپنے ان پرانے کرتوتوں کی وجہ سے اس سارے عمل کو ضائع کر کے رکھا. اچھا, میں یہ ضائع غلطی سے ہوا کہ دانش ہوا, اس سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن سر بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جملے آتے ہیں کہ ہم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں کریں گے, محترمہ کی قبر کا ہم ٹرائل نہیں کریں گے, ہم مرے وہ کی شہادتیں وہ جو ہیں اس پہ ہم سیاست نہیں کریں گے. ادھر کہاں محترمہ کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ مال تو آپ نے بنایا ہے. نہیں بھائی, ہماری تو شکایت ہی یہ ہے کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑنے اور سزا دینے میں حکمران آج کے سنجیدہ نہیں. جیسے یہ چٹھی لکھنے کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی قبر کا ٹرائل نہیں کروں گا میں. یہ آپ نے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر کیس کو خود آپ نے دوبارہ کھول دیا. کیا وہ ٹرائل نہیں ہے اس کیس کی, یا ٹرائل کی ٹرائل نہیں؟ گڈ پوائنٹ. تو یہ وہ بھی تو آپ اکھاڑ رہے ہیں نا کڑی بات. یا یہ کہ حکمرانوں پر تنقید کرنا جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہیں, یہ سب یہ غیر منطقی, بے معنی اور مذاق کا خیز ہے. جو مجھے دکھ ہے, میں انتہائی درد سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکمران نے بہت افسوس سے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی حکمت عملی اور پالیسیوں کو تو اپنایا ہے, بے نظیر بھٹو شہید کی کسی پالیسی کو نہیں اپنایا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت نہ ہوتی تو آج اس ملک میں یہ دہشت گردی نہیں ہوتی. شی ہیڈ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ایتھنک ٹیررسٹ اینڈ سیکٹیرین ٹیررسٹ. She had zero tolerance against religious fanaticism. ٹھیک ہے, جس کو آج اتنا پھیلایا گیا ہے. She was a visionary بھائی. She بی بی کے اتحادی اگر یہ لوگ ہوتے تو وہ میثاق جمہوریت میں کیوں نہیں بی بی نے ان کو شامل کیا جنہیں آج ریکنسیلیٹ. محترمہ شہید کی حکمت عملی تھی میثاق جمہوریت صرف 2 لوگوں کے ساتھ, پی پی پی, پی ایم ایل این.
تو مجھے دکھ سے کہنا پڑتا بھائی آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ پرویز مشرف کی حکمت عملی سے تو بہت زیادہ ملتی ہے. وہی پرویز مشرف کا منسٹرز آج آپ کے بھی منسٹرز ہیں. وہ پرویز مشرف کے دہشت گرد اتحادی آج آپ کے بھی اتحادی ہیں. وہی پرویز مشرف کی مذہبی جنونیت کو ہوا دینا وہ آج آپ کی بھی حکمت عملی ہے. یہ ہمیں کرب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. حقائق کو نہ چھپائیں. میں حقائق کو ضرور اشکار کروں گا اور اس امید سے کروں گا کہ شاید کہ حکمرانوں کے دل میں اتر جائے میری بات. آخری لمحے تک آپ کا ساتھ رہا محترمہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے غلطیاں کی بھی ہوں، اب کہ وہ جم کے ٹرینڈ سیزنڈ ویژن اور پولیٹیشین کی حیثیت سے آ رہی تھی. عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ غلطی سے بجلی کے ریٹ ایسے نہیں ہوئے، غلطی سے پیٹرول یہاں نہیں پہنچا ہے، غلطی سے کیروسین 35 سے 95 پر نہیں پہنچا ہے، غلطی سے انڈسٹری کی بربادی نہیں ہوئی، غلطی سے جو پاکستان کے ساتھ اوور آل ایک جیو پولیٹیکل ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے. اب میں چاہوں گا کہ باقی جو ہمارے پاس وقت ہے کہ آپ دونوں کا بڑا گہرا ساتھ ہے پیپل کہ آپ کا تو آخری لمحے تک ساتھ رہا ہے محترمہ کے. کیا یہ حقیقت لگتی ہے آپ کو کہ ان کی شہادت صرف ایک طالبان کی طرف سے شہادت نہیں تھی، یا واقعی یہ پاکستان کے ساتھ جو ایک جیو پولیٹیکل اس وقت ایک ٹریجڈی ہو رہی ہے وہ اس کا بیج بویا گیا تھا، اس کی تیاری پکڑی گئی تھی؟ ود ڈیو رسپیکٹ میں بہت زیادہ کنسپریسی تھیوری قسم کا سوال آپ دونوں کے آگے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ 4 سال میں جو سلوک پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، جو لوگ اس وقت حکمران ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا تاوقتے کہ ان کا یہی مقصد تھا؟ Am I correct باسی صاحب؟ میں اپنا فیصل اس میں دیکھیں ایک بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے ٹوٹلی متفق ہوں کہ اس دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بالکل کسی اور رنگ میں آ رہی تھیں. اور میری نظر میں نے ساری زندگی ان کو آبزرو کیا ہے. میں نے شاید ان کو سیاست سے پہلے سے میں ان کو آبزرو کر رہا ہوں ایک خاندانی روابط کے حوالے سے. آپ دونوں کا بڑا کلوز رابطہ ہے. میں لیکن میں نے سیاست میں ان کے ساتھ 25 سال تک میں نے ان کے ساتھ زندگی کے گزارے اور میں ان کو بہت آبزرو کرتا ہوں کہ میری نظر میں یہ جو 2.5 مہینے تھے 18 اکتوبر سے لے کر اور 27 دسمبر 2007 تک، یہ 2.5 مہینے میری نظر میں محترمہ کی جو سیاست کے تھے ان کے پورے 20-25 سال کی سیاست پہ مجھے بھاری لگتے ہیں. اس لیے کہ میں نے جینیونلی یہ محسوس کیا کہ وہ واقعی جو ہے نا اب اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکتی تھی. ہو سکتا ہے پہلے غلطیاں ہوں، میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں، کئی دفعہ میں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ بات نہیں تھی کہ جی کوئی ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی یا محترمہ سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ شاید اس پوزیشن پہ آ گئی ہیں یا اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں جہاں وہ پاکستان کے لیے کوئی ڈیلیور کر سکتی ہیں. 27 دسمبر کا جو معذرت ہوں، میں ایک چھوٹا وقفہ لینا ہے، میں آگے جا کے آپ کو جملہ نہیں کاٹنا چاہ رہا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے، جلدی سے واپس آتے ہیں. بھائی صاحب جو بات کریں گے اس سے پتہ کریں گے ہمارے ساتھ.